الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت اور مدینہ منورہ میں آپ کا قیام، حضور علیہ السلام کی سیرت میں اگر ایک چیز پر آپ غور کریں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس پہلو پر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ تم سب نگہبان ہو اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹوں کا ذمہ دار ہے، اپنی اولادوں کا ذمہ دار ہے۔ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اس کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کمپنیوں کا، فیکٹریوں کا مالک ہوتا ہے، اس کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں، جو یسر نوسر کیا کرتے ہیں، وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور گھر کا نظام بھی اسی وقت چلتا ہے جب گھر کے لوگ کسی کی سربراہی کو قبول کریں، اور جب سربراہی قبول کی جاتی ہے تو گھر کا نظام، خاندانی نظام اچھا چلتا ہے۔ آپ مغربی دنیا میں جائیں اور مغربی دنیا کو دیکھیں تو ان کے یہاں خاندانی نظام ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا پورا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ جو سکون اور جو اطمینان ایک فیملی نظام میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ پورا نظام ان کا چوپٹ ہے۔ ایک عورت ہے، وہ کسی کی بیوی بھی ہے وہاں، اور وہ خود بھی کما رہی ہے، اور گھر کے آ کے گھر کا کام بھی کرنا ہے اور بچوں کی پرورش بھی کرنے ہیں، بچے پیدا بھی اسی سے ہونے۔ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی نہیں آئی دنیا کے اندر کہ میاں بیوی یہ طے کر لیں کہ 2 بچے شوہر پیدا کرے گا، 2 جو ہے وہ بیوی پیدا کرے گی۔ کوئی ایسی کوئی ٹیکنالوجی ابھی تک تو نہیں ایجاد ہوئی۔ تو جہاں کسی کی سربراہی قبول کی جاتی ہے تو وہاں نظام قابو میں رہتا ہے۔ مغرب نے سربراہی ختم کر دی اور یوں نعرہ دیا گیا کہ ہر شخص آزاد ہے، مرد آزاد، عورت آزاد۔ تو اس کے نتیجے میں، آزادی کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو پسی وہ وہاں کی عورت پسی، جو اس کی گھر کی ذمہ داری ہے پوری کرنا ہے، باہر کی ذمہ داری ہے اس کو بھی پوری کرنا ہے، اولاد بھی پیدا کرنا ہے، یہ سب اسی کو کرنا ہے۔ تو اس صنف نازک پر بڑی ذمہ داریاں آئیں۔ اسلام نے جو ہمیں ایک نظام دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو سربراہ بنایا ہے گھر کا، اور جب گھر کے لوگ اس کی سربراہی کو قبول کرتے ہیں اور اس کی سربراہی میں رہتے ہیں تو گھر کا اور خاندانی نظام ایک اچھا رہتا ہے۔ پھر کام تقسیم ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے، عورتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی اچھی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے۔ مرد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کو جو ہے وہ معاش سے آزاد کر دے، کمانا، اور بیوی کے خرچ اور گھر کے اخراجات کا اٹھانا، اس کا برداشت کرنا، یہ مرد کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جہاں یہ نظام ہوتا ہے وہاں کا نظام ایک اچھا چلتا ہے، اور یہی نظام دیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جہاں یہ نظام ہو کہ بیوی کہے کہ میری سگریٹ ختم ہو گئی ہے، لا تم ہمیں ایک ادھار سگریٹ دے دو، اب ہم جب خریدیں گے تم کو دے دیں گے، تو وہاں کوئی فیملی سسٹم نہیں چل سکتا۔ جو نظام شریعت نے ہمیں دیا ہے وہ نظام وہاں نہیں چل سکتا۔ اور جب یہ نظام بے قابو ہوگا تو پھر اولادیں کیسی ہوں گی، پھر سسٹم کیا ہوگا؟ بہرحال وہ اللہ کی پناہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایک نظام دیا ہے۔ اس نظام کو قبول کرنے میں ہی عافیت ہے، اور اس نظام کے چھوڑنے میں سراسر نقصان ہے اور جو ہے گھاٹا اور خسارہ ہے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی پچھلے جمعے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو آپ کی اونٹنی پہلی مرتبہ وہاں پر بیٹھی جہاں پر آج مسجد نبوی کا دروازہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سے آپ اترے نہیں بلکہ بیٹھے رہے۔ وہ اونٹنی بیٹھ گئی لیکن آپ اس پر سے نہیں اترے۔ اور یہ بات بھی آئی تھی کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضور ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم سے جہاں یہ بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ جہاں مسجد نبوی کا دروازہ ہے وہاں بیٹھی، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں پھر وہ اونٹنی کھڑی ہوئی اور چل دی۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جا کر وہ بیٹھ گئی ان کے گھر کے پاس، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ ان کا مکان اس وقت ڈبل اسٹوری کا تھا، 2 منزلہ مکان تھا۔ تو حضور نے ابو ایوب انصاری نے کہا تھا کہ آپ اوپر کی منزل لے لیں، ہم نیچے ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے ملنے جلنے والے آئیں گے، تم کو تکلیف ہوگی۔ تو حضور نے بہرحال نیچے والے میں قیام فرمایا۔ اور یہ بات بھی میں نے پچھلے جمعے عرض کر دی تھی کہ وہ مکان تبا بادشاہ نے بنوایا تھا۔ تبا یمن کا جو بادشاہ تھا اس نے بنوایا تھا، بہت سے یہودی علماء جو ان کے ساتھ تھے ان کے لیے، اور حضور علیہ السلام کے لیے وہ مکان وہاں پر تبا بادشاہ نے بنوایا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرما لیا۔ آپ نے مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو پہلے قباء پہنچے تھے آپ، اور سب سے پہلی اسلام کی جو مسجد جس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی اس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اس وقت وہ مدینے سے یعنی مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی، اور آج اگر آپ دیکھیں تو وہ قباء مسجد تو لگ رہا ہے مدینے کے بیچوں بیچ میں آ گئی۔ تو اس وقت وہ گویا ایک الگ آبادی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد میں جب مدینہ منورہ میں آپ کا قیام ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو یہ زمین کن کی ہے، جہاں پر اونٹنی نے پہلی مرتبہ رکی تھی وہاں کے بارے میں۔ تو وہ خالی جگہ پڑی تھی، تو 2 انصاری نوجوان تھے، ایک کا نام تھا سال، ایک کا نام تھا سہیل۔ تو ان دونوں نوجوانوں کی یہ جگہ تھی، اور وہ وہاں پر یہ کھجوریں توڑ وغیرہ کا لایا کرتے تھے، اور کھجوریں وہاں پکایا کرتے تھے۔ وہ حضرات کھجوروں کا بہرحال وہاں کام کیا کرتے تھے اس میدان میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہاں پر مسجد کی تعمیر ہونی ہے، تو اگر وہ حضرات یہ جگہ مسجد کو دے دیں تو ابوبکر صدیق سے حضور نے فرمایا کہ پھر اس کو تم خرید لو۔ تو وہ حضرات خود دینے کو تیار تھے بغیر پیسے کے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، قیمتاً لو۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے مسجد نبوی کی وہ پہلے مرحلے میں جگہ اس کو قیمتاً سال اور سہیل کو ادا کی، اور پھر حضور علیہ السلام نے وہاں مسجد بنائی۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، آپ دیکھو، پچھلے جمعے کی بات اگر یاد ہو، مسجد نبوی جب پہلی بار بنی تو جن کی زمین تھی وہ فری دے رہے تھے، حضور نے منع کر دیا اور کہا نہیں، خرید کر لی جائے گی۔ اور سن 6 یا 7 ہجری میں جب مسجد نبوی حضور نے ہی توسیع فرمائی، اور میں نے بتلایا تھا کہ 60 گز یا 100 گز لمبی، 100 گز چوڑی جگہ، اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 100 گز لمبی اور چوڑی جگہ دوبارہ مسجد نبوی میں جب ملانے کی بات آئی تو حضور نے فرمایا کہ جن کی وہ جگہ تھی ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر وہ جگہ یہ مسجد میں دے دیں گے تو میں محمد الرسول اللہ جنت میں ان کے لیے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن کتنے صاف گو تھے صحابہ، اور کیسے سچے دل کے لوگ تھے، انہوں نے حضور سے یہ کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس آمدنی کے سوا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہمارے بیوی بچوں کا گزارا صرف اسی پر ہے، لہٰذا اس کی کچھ قیمت دے دی جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو فضیلت اس کے لیے آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اگر ہم اس کو خرید کر مسجد میں وقف کر دیں تو کیا وہ فضیلت ہمارے لیے ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ وہ فضیلت تم کو بھی ملے گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسجد پھر خرید کر اس میں توسیع ہوئی، تو گویا 2 لوگوں کی رقم لگی تھی حضور کی موجودگی میں
ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقم لگی تھی مسجد نبوی کی زمین کے خریدنے میں، اور ایک رقم لگی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بڑا بابرکت پیسہ تھا ابو بکر صدیق کا، 40,000 وہ درہم یا تو غلاموں کے خریدنے میں، مسلمان غلاموں کے خریدنے میں لگی، یا حضور کی ذات اقدس پر خرچ کیا، یا ہجرت میں کچھ خرچ کیا، اور جو بچا وہ آ کر مسجد نبوی کے خریداری کی، اس کی زمین کی خریداری میں خرچ کیا۔ تو بڑا بابرکت پیسہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر بہرحال مسجد نبوی کی یہ توسیع ہوئی۔ اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی تقریباً 20 قسط ہو چکی۔ 20 قسط میں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب بچے یہ 10 سال حضور علیہ السلام کے۔ تو یہ جو 10 سال ہیں اس میں تھوڑا سا وقفہ لگے گا، کیونکہ اب جب اسلام دین کا نزول ہو رہا ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، احکامات نازل ہو رہے ہیں، تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کی زندگی کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر آؤں۔ مسجد نبوی آپ جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، وہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں، اور اس وقت جہاں ہم لوگ جاتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں باب السلام سے داخل ہو کر حضور کے روضے پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جہاں پر کھڑے ہو کر، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا، جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں بعض سیرت نگاروں نے اور بعض علماء نے تو لگ رہا ہے پورے مدینے کو انچی ٹیپ سے ناپ دیا فٹ کے حساب سے، وہ ایک ایک چیز لکھ دی ہے کہ صحابہ کے مکان کہاں کہاں تھے، ازواج مطہرات کے مکان کہاں کہاں تھے، ان کی لمبائی کتنی تھی، ان کی چوڑائی کتنی تھی۔ اگر آپ مدینے میں جائیں گے تو مدینے میں جانے کے بعد میں شیخ عبدالعزیز کا ایک مکان ہے، انہوں نے وہاں میوزیم بنایا ہوا ہے اپنے مکان میں۔ جو لوگ جائیں، اب کبھی جائیں تو اس پر وہاں معلوم کریں شیخ عبدالعزیز کا مکان۔ اور وہ میوزیم کو جب آپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے انہوں نے بنا رکھا ہے، وہ گائیڈ والے بھی ہوتے ہیں، آپ کو گائیڈ کریں گے، بتائیں گے، پورا نقشہ بنا رکھا ہے۔ احد کہاں ہوئی، کتنے حصے میں احد کی جنگ ہوئی، کتنے میں بدر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے مکہ چلے تھے اور مدینہ منورہ تک پہنچتے پہنچتے کہاں کہاں قیام کیا آپ نے، کن کن راستوں کا آپ نے اختیار کیا، صحابہ کے مکانات کہاں تھے۔ ایک صاحب ہے مولانا الیاس صاحب، انہوں نے لکھا ہے صحاب البیوت، یعنی صحابہ کے مکان کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان کے مکانات کی نشاندہی بھی کی ہے۔ جیسے ریاض الجنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ریاض الجنہ گویا وہ جنت سے حصہ آیا ہے وہ، اور یہاں آ کر اس کو زمین پر نصب کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں یا گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اس کی دری کا جو ہے وہ کلر بھی الگ ہے، اس کا ڈیزائن بھی الگ ہے ریاض الجنہ کی۔ تو یہ حدیث حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو حضور علیہ السلام نے اس زمانے میں جو مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی، جو اس کی دیواریں کچی تھیں اور اس کے بعد میں اس کی چھت جو کھجور کی چھال کی تھی، یہ حضور کے زمانے میں یہ مسجد نبوی کی تھی۔ آج اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ ستون، جن ستونوں میں سونے کے پانی سے سبز یعنی گولڈن کلر ہے، اور وہ گولڈن کلر آپ کو وہاں تک ملیں گی جہاں تک حضور کے زمانے میں چھت تھی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ پرانی مسجد نبوی ہے جو حضور علیہ السلام نے تعمیر کرائی تھی۔ اصل میں ان سب چیزوں کا تعلق ہوتا ہے دیکھنے سے، اور دیکھیں گے کب جب ہمیں اس سلسلے میں تھوڑی بہت معلومات ہوگی تو پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہ ریاض الجنہ کا حصہ اصل میں کون سا ہے، ازواج مطہرات کے گھر کون کون سے تھے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حجرہ تھا جہاں آج حضور آرام فرما رہے، اس کے پیچھے بھی ازواج مطہرات کے گھر تھے۔ اب تو بہت سی چیزوں کو انہوں نے بند کر دیا، جیسے اصحاب صفہ کا چبوترا ہے وہاں بھی وہ لگا دیا کہ اب وہاں بھی نہیں جا سکتے۔ کووڈ سے پہلے ساری چیزوں کی اجازت تھی، ساری چیزوں کی سہولت تھی، بہرحال دھیرے دھیرے ان حضرات نے وہاں پر وہ اس کو بند کرتے گئے۔ تو یہ ریاض الجنہ
اور یہ مسجد نبوی جو اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اب اس کے بعد میں یہود کا وفد آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، علماء یہود۔ ان میں سے ایک نام آتا ہے یہودی عالموں میں سے جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا نام آتا ہے یاسر ابن اخطب۔ یہ یہودی عالم تھے اور یہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے، اور یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ منورہ کے اندر اس وقت تھے، بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، اور وہ اوس اور خزرج یہ مشرکین کے قبیلے تھے، جن کو انصار کے قبیلے کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہودیوں کے پاس جو ہے یہ 3 قبیلے ان کے تھے، لیکن معیشت جو ان کے ہاتھ میں تھی مدینے کی، اور جو کھیتی باڑی ہوتی تھی وہ بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ شروع سے دیکھو کہ نظام عالم پر اگر آپ یہودیوں کی ہسٹری پڑھیں تو نظام عالم پر یہ لوگ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر زمانے میں ان کی تعداد تھوڑی رہی۔ کسی بھی زمانے میں ان کی تعداد بہت بڑی نہیں ہوئی، جیسے آج بھی آپ دیکھیں ان کی تعداد بہت بڑی کسی زمانے میں نہیں رہی، اور ہر زمانے میں ان کو اپنے تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی کا یہ سہارا لیتے تھے۔ جیسے آج ان کو سپورٹ ملا ہے عیسائیوں کی وجہ سے، یہودیوں کو جو سپورٹ ملا ہے وہ عیسائیوں کا سپورٹ ملا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے اس زمانے میں بھی تھا۔ اصل میں ان کو اپنی کتابوں کے ذریعے سے یہ معلوم تھا کہ دنیا کے اندر اور عرب کے اندر جو برپا ہوگا اور جو نظام حکومت چلے گا وہ مدینے سے چلے گا۔ اور مدینے سے کیوں چلے گا؟ اس لیے کہ مدینے میں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ موجود تھی۔ اس لیے یہ چاہتے تھے کہ مدینے کی معیشت پر ہمارا مکمل کنٹرول ہو جائے۔ تو کنٹرول تو تھا لیکن شر نہیں پھیلا سکتے تھے، اس لیے کہ یہ تعداد میں تھوڑے تھے، ان کی تعداد کم تھی، اوس اور خزرج اور دیگر لوگوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر گئے ہیں تو میثاق مدینہ کے نام سے آپ نے ایک عہد کیا تھا، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا تذکرہ آئے گا میثاق مدینہ سے۔ تو یہ یہودی وہاں آباد تھے۔ تو یاسر ابن اخطب یہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ جب انہوں نے حضور سے گفتگو فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا، اللہ کا کلام۔ تو یہ اس سے بڑے متاثر ہوئے، اور اس کے بعد میں جا کر اپنی قوم سے کہا کہ جس نبی آخر الزماں کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے وہ یہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم لوگوں سے عہد لیا گیا تھا، ہمارے نبیوں سے، انہوں نے کہا کہ ہمارے نبیوں سے عہد لیا گیا تھا کہ جب نبی آخر الزماں آ جائیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا۔ تو اس لیے ہم ان پر ایمان لائیں۔ اب یہ یاسر ابن اخطب نے کہا، تو حیی ابن اخطب ان کے بڑے بھائی تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ یعنی مخالفت کرنے جو کھڑے ہوئے وہ حیی ابن اخطب کھڑے ہوئے کہ نہیں، ان کی بات کو نہیں ماننا ہے اور ان پر ایمان نہیں لانا ہے۔ حیی ابن اخطب کو آپ پہچان لیں کہ یہ نام آپ یاد رکھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، امہات المؤمنین تھی، حضور کی بیوی تھی، ان کے یہ والد تھے حیی ابن اخطب، حضرت صفیہ کے والد تھے۔ تو اس انداز سے ایک بہرحال حضور کے سسر بھی ہوئے، لیکن مخالفت کا بہرحال یہ عالم تھا۔ لیکن یہ یاسر ابن اخطب ایمان میں داخل ہو گئے، اور جب یاسر ابن اخطب ایمان میں داخل ہو گئے تو یہودیوں کے کچھ اور لوگ بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر ایک نام آپ نے بارہا سنا ہوگا عبداللہ ابن سلام کا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی یہودیوں کے بڑے عالم تھے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہودی مجمع کے پاس پہنچے تاکہ یہودیوں کی ذہنیت کو آپ دیکھیں، یہودیوں کی سوچ کو آپ اندازہ لگائیں کس سوچ کے ہیں، تو آپ میرا تذکرہ ان کے سامنے کریں اور مجھے کہیں چھپا دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، یہودیوں کو بلایا اور حضرت عبداللہ ابن سلام کو چھپا دیا
تو ان لوگوں سے یہ کہا کہ یہ بتلاؤ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ عبداللہ ابن سلام ہمارے طبقے میں سب سے بڑے عالم ہیں اور ہم لوگ ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ اگر عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، تو تمہاری کیا رائے؟ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عبداللہ ابن سلام ایمان میں داخل ہو جائیں اور ایمان کو قبول کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن سلام کی احترام کا اقرار کر رہے ہیں، ان کے علم کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے یہود کے سب سے بڑے عالم ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسی دوران عبداللہ ابن سلام نکلے، چھپے ہوئے تھے، اور آنے کے بعد نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا ویسے وہ یہودی یہاں بیٹھے تھے کہنے لگے یہ اصل میں ہمارے قبیلے کا سب سے کمزور علم والا آدمی ہے اور سب سے جھوٹا آدمی ہے اور یہ لائق اعتبار نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا دیکھا آپ نے، میں ان کا مزاج بتلانا چاہتا تھا کہ ان یہودیوں کا مزاج کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عالم تھے یہود کے، وہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضور اس وقت سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ کھڑے ہو کر سورہ یوسف کی تلاوت سنتے رہے، اور اس کے بعد میں جب تلاوت مکمل کی تو انہوں نے کہا آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہا یہ قرآن ہے اور سورہ یوسف۔ اپنا انداز سے حضور نے بتلایا میں اس کی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو کہا اس میں حضرت یوسف کا تذکرہ ہے، حضرت یعقوب کا تذکرہ ہے، حضرت اسحاق کا تذکرہ ہے، اور حضرت اسحاق کو، حضرت یعقوب ہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور جو یہ نسل چلی ہے یہودی وہ اسرائیلی سے چلے، اور اسرائیلی پہلا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ تب وہ بڑے متاثر ہوئے، پھر شان پر آپ کی مہر نبوت بھی دیکھی، پھر انہوں نے بھی آ کر اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہی اللہ کے آخری نبی ہیں اور میں ان پر ایمان لے آتا ہوں اور تم لوگ بھی ان پر ایمان لے آؤ۔ تو یہودیوں کے کچھ لوگ بھی اس وقت جو ہے وہ ایمان لائے تھے حضور علیہ السلام پر، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اب اس سے آگے کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کر دیا جائے گا۔ شب برات بھی ہے ماشاءاللہ، پرسوں ہے۔ شب برات کے بارے میں ایک روایت نقل کر دوں، کہیے تھوڑا سا 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ایک روایت عام طور سے بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے، اور اٹھے بہت خاموشی سے، بستر سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد میں چپکے چپکے پیر رکھتے ہوئے آپ گئے۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا حضور نہیں ہے، تو حضرت عائشہ کو گمان یہ ہوا کہیں کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، تو وہ پیچھے چلی گئیں۔ تو جو روایت کرنے والے لوگ ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور بقیع قبرستان گئے تھے، اور پھر حضرت عائشہ وہاں کھڑی رہیں۔ جب حضور کافی دیر کے واپس ہوئے تو حضرت عائشہ دوڑی ہوئی آئیں، اور آنے کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹ گئی، اور حضور جیسے چھپ کر گئے تھے، یعنی دھیرے دھیرے گئے تھے، ایسے ہی دھیرے دھیرے آپ آئے اور دھیرے دھیرے قدم رکھتے ہوئے حضرت عائشہ کے بستر پہ لیٹ گئے۔ اب جب لیٹے تو دیکھا حضرت عائشہ کی سانس بہت تیز چل رہی، کوئی شخص دوڑ کے آ کے سوئے تو اس کی سانس تو بہت تیز چلے گی نا۔ تو حضور پہچان گئے، حضور نے فرمایا کیا عائشہ تمہارا یہ گمان تھا کہ میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ تو حضرت عائشہ نے بتا دیا کہ ہاں حضور تھا تو یہی کہا، نہیں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، یہ روایت بیان کی جاتی ہے، لیکن اس روایت میں 5 راوی ایسے ہیں جو ضعیف ہیں، 5 راوی ضعیف ہیں، اور اگر کوئی ہلکا پھلکا روایت میں ذوق ہوتا ہے تو وہ عمل مستحب ہو جاتا ہے، لیکن جہاں 5 راوی ضعیف ہو تو وہ عمل مستحب بھی نہیں بنتا ہے کہ وہ عمل مستحب بن جائے۔ تو یہ جو روایت نقل کی جاتی ہے یہ روایت بہت درجے کی ضعیف ہے۔ اس روایت پر علماء نے لکھا ہے کہ عمل نہیں کیا جا سکتا، یعنی مستحب کے درجے میں بھی نہیں آتا، یہ جواز کی ایک رائے دی جاتی ہے۔ اور ہم تو اکثر کہتے ہیں کہ جسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ شب برات میں مردے قبرستان وہ گھر آتے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں ملاقات ہی نہیں ہو پاتی، گھر والے قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان والے گھر آتے ہیں، دونوں راستے میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ تو اس لیے بہرحال
قبرستان جایا جائے منع نہیں کیا گیا، لیکن کسی دن کو لازم پکڑ کر اس دن جانے کو شریعت نے نہیں بتلایا۔ اور پھر اللہ ماشاء اللہ پھر جب اتوار کو آپ جائیں گے، جو جم غفیر ہوگا میلہ، اور اس کے بعد میں پھر جو کھانا پڑا ہوگا، بیچارے قبرستان کمیٹی والے 2-3 دن وہ کھانا اٹھواتے رہیں، یہ رزق کی بربادی اس دن ہوتی ہے۔ اگر کسی کو دینا ہے تو کسی اور بھی دن دے دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں ذرا وہ حلوہ کیا کہتے ہیں، وہ ملائم پکوا جائے۔ وہ ویسے کرنی نے دانت توڑ لیے تھے، اگر چلو مان بھی لیں دانت توڑ لیے تھے، اول بات کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا، اگر دانت توڑ بھی لیے تھے تو تم بھی دانت توڑو اور اس کے بعد میں ملائم حلوہ کھاؤ۔ کس نے منع کیا؟ دانت توڑو ملائم حلوہ کھاؤ۔ لیکن وہ سب کھانے پینے کی چیزیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں۔ شریعت کھانے پینے کی چیز کا نام نہیں ہے، شریعت تو راہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ ہاں اتنا ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگ اس کی بالکل فضیلت کا انکار کرتے ہیں، تو بالکل فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس رات میں جو عبادتیں ہیں وہ تنہائی کی عبادتیں ہیں، خاموشی کی عبادتیں ہیں۔ جتنی اللہ توفیق دے اتنی نفل نماز زائد پڑھ لیں، جو عام دنوں میں عشاء کے بعد پڑھتے ہیں اس سے زائد کچھ نفل نماز پڑھ لیں۔ اور پوری رات جاگنا مقصود نہیں ہے کہ اٹھائی موٹر سائیکل، بیٹھائے 3 لوگ اور نکل لیے، اس قبرستان میں ملاقات کرنی، اس قبرستان میں ملاقات کرنی۔ یعنی ہمارے نوجوان پورے شہر کا کوئی قبرستان چھوڑتے ہی نہیں۔ اور کچھ رات ایسی ہوتی ہیں کہ جس راتوں میں پرشاسن جو ہے وہ اسپتالوں کو الرٹ کر دیتا ہے کہ الرٹ رہنا، پتہ نہیں کون آ جائے۔ ان میں سے ایک رات یہ بھی آتی ہے، کوئی کہیں سے گرتا ہے، کوئی کہیں سے گرتا ہے، کوئی کہیں سے گرتا ہے۔ تو یہ راتیں گھومنے کی نہیں ہوتی ہیں، یہ راتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دی ہیں تو اس لیے دی ہیں تاکہ ان راتوں میں ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے مضبوط ہو جائے، ہم اپنی مغفرت اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اپنی زندوں کی مغفرت کا سوال کرنے والے بن جائیں، ہم سے جو دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں مردوں کی مغفرت کا اللہ سے سوال کرنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، اللہ سے اس کی رضا مانگیں، چونکہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوگی۔ تو یہ راتیں تو اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کچھ نوافل بڑھا دیں، کچھ قرآن کی تلاوت بڑھا دیں، کچھ دعاؤں کا اہتمام بڑھا دیں، نیند آئے سو جائیں اور آ کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ تنہائی کی عبادت ہو، پوری رات عبادت مقصود نہیں ہے، اور جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اس اعتبار سے عبادت کر لیں۔ روزے کے متعلق بڑا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے 15 شعبان کا روزہ ہی نہیں ہے، اور کوئی کہتا ہے وہ ہے روزہ۔ تو بہرحال اس سلسلے میں جو ہے وہ جو علماء اکرام نے لکھا ہے تو اس معنی کا روزہ رکھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جتنی کثرت سے آپ روزہ شعبان میں رکھتے تھے، اتنے زیادہ روزے آپ کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس معنی میں جیسے کچھ لوگوں نے کہا ایام 22 کے روزے 13، 14، 15، حضور علیہ السلام ہر ماہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ توفیق دے، موسم بھی اچھا ہے، آج 12 ہے، 13، 14، 15 3 روزے رکھ لیں، یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی جو حضور علیہ السلام ہر مہینے رکھتے تھے۔ تو بہرحال عبادت کا وہی ہے، کھانا کھلانا ہے کسی غریب کو تو کسی دن بھی کھلا سکتے ہیں۔ بات چل رہی تھی، بات غریب کے کھانا کھلانے سے آئی۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا، یہودی عالم تھے نا، ان کا تذکرہ ہے، کہہ لیں گے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ حضور یہ فرماتے تھے لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ عبداللہ ابن سلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو یہ بات ان کے دل کے اندر اثر کر گئی، اور اس کے بعد میں یہ بات ذریعہ بنی ان کے اسلام کے قبول کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق